ہم سورہ نحل کی آیت 26 پر ہیں۔ قد مکر الذین من قبلہم، اسی طرح کی چالیں چلی تھیں انہوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے۔ قد مکر الذین من قبلہم، اسی طرح کی چالیں چلی تھیں انہوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، یعنی ان سے پہلے بھی مختلف اقوام کے لوگوں نے ہمارے انبیاء اور رسل کی مخالفت کی تھی اور ان کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے طرح طرح کے حربے آزمائے تھے اور سازشیں کی تھیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی کوتاہیوں سے دامنگیر نہ ہوں، رنجیدہ نہ ہوں، بلکہ ان سے پہلے بھی مختلف اقوام کے لوگوں نے ہمارے انبیاء اور رسل کی مخالفت کی تھی اور ان کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے طرح طرح کے حربے آزمائے تھے اور سازشیں کی تھی۔ آگے اسی آیت میں ہے فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ، تو اللہ حملہ آور ہوا ان کے قلعوں پر بنیادوں سے، پھر گر پڑی ان پر چھتیں ان کے اوپر۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ، تو اللہ حملہ آور ہوا ان کے قلعوں پر بنیادوں سے، پھر گر پڑی ان پر چھتیں ان کے اوپر سے۔ یعنی جب اللہ کا فیصلہ آ گیا تو مخالفین کی تمام سازشوں کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکا گیا اور ان کی بستیوں کو الٹ پلٹ دیا گیا۔ جی ہاں، سدوم اور عامورہ کی بستیوں کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب آ گیا ہمارا حکم تو ہم نے کر دیا اس کے اوپر والے حصے کو اس کا نیچے والا، یعنی ان کو تہو بالا کر دیا گیا، نیست و نابود کر دیا گیا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس سلسلے میں قرآن مجید کے اندر صرف چند قوموں کا ذکر آیا ہے جن کو اہل عرب جانتے تھے، جن سے اہل عرب واقف تھے، ورنہ رسول تو ہر قوم اور ہر علاقے میں آتے رہے ہیں، اور جس علاقے میں جس قوم نے جس رسول کی نافرمانی کی ہے ان پر عذاب آیا ہے۔ تو یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ رسول تو ہر قوم اور ہر علاقے میں آتے رہے، اور جس علاقے میں جس قوم نے جس رسول کی نافرمانی کی اس پر عذاب آیا۔ آگے اسی آیت میں ہے وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان پر عذاب وہاں سے آیا جہاں سے انہیں گمان تک نہیں تھا۔ جی ہاں، تفسیر عثمانی میں ہے، تفسیر عثمانی اس آیت کے تحت نقل کرتے ہیں کہ لوگوں کو گمراہ کرنے اور پیغام حق کو ناکام کرنے کی جو تدبیریں آج ہو رہی ہیں، آج کی جا رہی ہیں، ان سے پہلے دوسری قومیں بھی انبیاء اور رسل کے مقابلے میں ایسی تدبیریں کر چکے ہیں۔ انہوں نے مکر اور فریب کے اونچے اونچے محل کھڑے کر دیے، پھر جب خدا کا حکم پہنچا تو اس نے پکڑ کر ان کی بنیادیں ہلا دیں۔ آخرکار عذاب الہی کے ایک جھٹکے میں ان کے تیار کیے ہوئے محل انہی پر آ پڑے، جن کی چھتوں کے نیچے دب کر سب کے سب رہ گئے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی تدبیریں خود انہی پر الٹ دی گئیں، اور جو سامان غلبہ اور حفاظت کا انہوں نے کیا تھا وہ فنا اور ہلاکت ہی کا سبب بن گیا۔ ابن کثیر اس آیت کے تحت نقل کرتے ہیں کہ بعض مفسرین حضرات کہتے ہیں کہ اس مکار سے مراد نمرود ہے، جس نے بالا خانے اور محل تعمیر کیا تھا سب سے پہلے۔ جی ہاں، سب سے پہلے سب سے بڑی سرکشی اسی نے زمین پر کی تھی۔ خدا تعالیٰ نے اسے ہلاک کرنے کو ایک مچھر بھیجا جو اس کے نتنے میں گھس گیا اور 400 سال تک اس کا بھیجا کھاتا رہا۔ اس مدت میں اسے اس وقت
سکون حاصل ہوتا تھا جب اس کے سر پر ضرب لگائی جائے خوب دونوں ہاتھوں کے زور سے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے 400 سال تک حکومت اور سلطنت کی تھی اور زمین میں خوب فساد پھیلایا تھا، اللہ نے اسے ہلاک کر دیا۔ آگے چلتے ہیں آیت 27 کی طرف۔ ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم۔ یہ آیت 27 ہے۔ پھر قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کرے گا اور کہے گا، کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کی حمایت میں تم جھگڑتے تھے؟ یعنی قیامت کے دن انہیں مزید رسوا کرنے کے لیے، انہیں اور زیادہ رسوا کرنے کے لیے ان سے پوچھا جائے گا کہ آج تمہارے وہ من گھڑت معبود کہاں ہیں جن کی حمایت کی وجہ سے تم بڑی بڑی جنگیں لڑنے پر تیار ہو جاتے تھے۔ ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم۔ پھر قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کرے گا اور کہے گا، کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کی حمایت میں تم جھگڑتے تھے؟ یعنی قیامت کے دن انہیں مزید رسوا کرنے کے لیے ان سے پوچھا جائے گا کہ آج تمہارے وہ من گھڑت معبود کہاں ہیں جن کی حمایت کی وجہ سے تم بڑی بڑی جنگیں لڑنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ تفسیر ابن کثیر نے اس جگہ یہ بھی نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن کی رسوائی ابھی باقی ہے۔ اس وقت یعنی قیامت کے دن چھپا ہوا سب کھل جائے گا، اندر کا سب باہر آ جائے گا۔ تفسیر ابن کثیر نے اس جگہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت بھی نقل کی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر غدار کے لیے اس کے پاس ہی جھنڈا گاڑ دیا جائے گا جو اس کی غداری کے مطابق ہوگا، اور مشہور کر دیا جائے گا کہ یہ فلاں فلاں کا غدار ہے جو فلاں کا لڑکا ہے، یعنی فلاں چیز میں اس نے غداری کی تھی اور یہ فلاں بن فلاں ہے، فلاں کا لڑکا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کو بھی میدان محشر میں سب کے سامنے رسوا کیا جائے گا۔ ان سے ان کا پروردگار ڈانٹ ڈپٹ کر دریافت فرمائے گا کہ جن کی حمایت میں تم میرے نیک بندوں سے الجھتے تھے وہ آج کہاں ہیں؟ تمہاری مدد کو کیوں نہیں آتے؟ آج تم بے یار و مددگار کیوں ہو؟ یہ سب چپ ہو جائیں گے، کیا جواب دیں گے؟ لاچار ہو جائیں گے، ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں رہے گا۔ اس وقت علماء اکرام اہل علم جن کو قرآن اور شریعت کی سمجھ ملی، جو دنیا اور آخرت میں خدا اور مخلوق کے یہاں باعزت رہے، وہ کہیں گے کہ رسوائی اور عذاب آج کفر کرنے والوں کو گھیرے ہوئے ہے اور ان کے معبودان باطلہ ان سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، ان کے باطل معبود ان سے رخ پھیرے ہوئے ہیں۔ اس آیت 27 کے اگلے حصے میں انہی اہل علم کا بیان ہے اور اس حصے سے بات پوری طرح سے واضح ہو جائے گی۔ قال الذین اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین۔ کہیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا کہ یقیناً آج کے دن رسوائی اور بدبختی کفر کرنے والوں ہی کے لیے ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 28 کی طرف۔ یہ آیت 27 تھی، یہ بھی اسی سے متعلق ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جن کی روحوں کو قبض کرتے ہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ یعنی یہ جو ظالمین ہیں، متکبرین ہیں اور کافرین ہیں، جن کی روحوں کو قبض کرتے ہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ یعنی یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں اپنی زندگی میں نہ اللہ یاد رہا، نہ ہی آخرت کی فکر رہی، نہ نیکی کی رغبت، نہ برائی سے نفرت تھی، بس اپنی عیش پرستی میں مگن تھے۔ اسی حالت میں جب فرشتے ان کے پاس موت کا پروانہ لے کر آئیں گے
तब पता चलेगा। और वो फरिश्तों को क्या जवाब देंगे, इस आयत 28 के अगले हिस्से में इसका जिक्र है। फ़अल्क़ौस्सलम मा कुन्ना नअमलु मिन सू, तो उस वक्त वो इताअत पेश करेंगे कि हम कोई बुरे काम नहीं कर रहे थे। आगे इसी आयत में है बला इन्नल्लाह अलीमुम बिमा कुंतुम तामलून, तो फरिश्ते कहेंगे क्यों नहीं, अल्लाह खूब जानता है उसे जो कुछ तुम कर रहे थे। यानी मौत के फरिश्तों के सामने वो सर तस्लीम खम करते हुए अपने इस्लाम और इताअत का इजहार करेंगे, और इस तरह उनके सामने भी ये लोग झूठ बोलने की कोशिश करेंगे। तो ये आयत 29 तक वजाहत हो चुकी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।